अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हमारे प्रोग्राम में इस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हमारा प्रोग्राम आदम से मोहम्मद तक में इस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का बाज़ाब्ता तज़किरा चल रहा है। इससे पहले हमने ये जाना था, इससे पहले वाले एपिसोड में, कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर आखिर कौन कौन सी बुराइयां थी। मज़ीद आज हम बकिया जो बुराइयां उनके कौम में थी उन बातों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ और भी ऐसी बातें जानेंगे कि जो शायद इससे पहले आपने ना सुनी होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे मस्जिद में देना चाहे, उनकी तामीर के लिए, उनकी तरक्की के लिए आप देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप ताउन और डोनेट करना चाहें, आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और अल्लाह और रसूल के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे मस्जिद में जो भी डोनेट करना चाहते हैं आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इससे पहले तक हमने ये जाना था कि उनकी कौम में ये भी बुराई थी कि वो महफिल के सामने नंगे हो जाते थे, यानी चादर शलवार जो भी पहने रहते थे उसको उतार देते थे। इसी तरह नंगा होना और बेहया बनना भी कौम लूत का ही फेल है, जिसको आज के दौर में नाम निहाद मुसलमानों ने सकाफत का नाम दे दिया है और अपने घर की औरतों को बेशर्मी और बेहयाई से ज़र्रा बराबर रोकते नहीं हैं। इसी तरह अपनी बच्चियों को ऐसे लिबास पहनाते हैं जो कपड़ा कम, उनको बाज़ार में उनको रख कर लोग उनको अब उनसे अपनी आंखें से के इस तरह के कपड़े होते हैं। हज़रात मोहतरम, ये जहन में रख लें कि अगर कोई भी इंसान ऐसा करेगा, अपनी घर की किसी भी औरत को या अपने घर की लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनाएगा तो वो लड़कियां तो जहन्नम में जाएंगी इन कपड़ों को पहनने की वजह से। वो पहनाने वाला भी जहन्नम में जाएगा, ख्वाह उसका बाप हो या उसकी माँ हो या कोई भी उसका हो। जो भी इस तरह के हराम कारी वाले कपड़े पहनाएगा, यकीनन हर वो कपड़ा जो बेशर्मी और बेहयाई वाला हो, हर वो कपड़ा जिससे ज़र्रा बराबर कपड़ा पतला हो या झिलमिल वाला कपड़ा हो या इतना टाइट हो कि बदन का हर अज़ा पता चले, ये सारे के सारे कपड़े पहनना हराम है। जहाँ तक औरतों का सत्र है, जहाँ तक औरतों का हर चीज़ अपना छुपाना फ़र्ज़ है, वहाँ तक हर चीज़ छुपा रहना चाहिए। और अगर उससे ज़र्रा बराबर भी दिख रहा है तो ये हराम कारी वाला कपड़ा है। पहनने वाला भी गुनहगार होगा, पहनाने वाले भी गुनहगार होंगे और दोनों ही जहन्नम में जाएंगे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह उनकी कौम की एक आदत ये भी थी कि वो लोग मजाक में गाली गलौज और फहश कलामी और एक दूसरे को गाली देते रहते थे। ये बुराई भी आज के लोफरों में और औबाश लड़कों में आम तौर पर पाई जाती है। इसी तरह वो अपने ख़याल में अपने आप को मॉडर्न और इसी तरह तरक्की याफ्ता समझते हैं। अगर कोई शरीफ आदमी उन्हें रोके तो उसे मलाइयत और फस्तायत और क़दामत पसंदी के अलक़ाब देते हैं और कहते हैं कि तू बहुत ज़्यादा मेरे सामने नेक मत बन, या तू बहुत क़दामत पसंद है, तू बहुत ओल्ड फैशन वाला है। ऐसी बहुत सारी बातें उस सीधे साधे इंसान को जो इनको रोकता है उसको ये लोग बोलते रहते हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह कहते हुए भी ये लोग नहीं थकते कि दुनिया तो बेहयाई, दुनिया जो है ये तो मतलब सबसे पहली बात तो उनको क़दामत पसंदी के अलक़ाब देते हैं और कहते हैं कि दुनिया तो बेहयाई बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन यह अभी 1400 साल पीछे चल रहा है और हमको आया यहाँ पर समझाने। इसी तरह साइंसी उलूम पढ़कर तरक्की तो ज़रूर करे, मगर मुल्क को, मिल्लत को उरूज बख्शे, लेकिन बेहया बनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को दावत न दे। हज़रात मोहतरम, अलगर्ज़ हर किस्म की बेहयाई और बेशर्मी उस कौम में मौजूद थी। हया के ख़िलाफ़ हर फेल उनके नज़दीक पसंदीदा समझा जाता था। हज़रात मोहतरम, इसी तरह आम लोगों के सामने, आम महफ़िलों में वो लोग
آج کے دور میں اگر آپ غور کریں تو چوئنگم وغیرہ یا ببل گم وغیرہ چبانا، یہ منہ سے بار بار نکالنا پھر منہ کے اندر لے جانا اور کبھی غبارہ بنانا قوم لوط کے فعل کا ہی عکس ہے، اور در حقیقت یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ ان کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ مسواک وغیرہ کو چباتے تھے اور اپنے منہ میں ایسے رکھے رہتے تھے، پھر اس کو مطلب اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ ایک صاف ستھرا انسان ان چیزوں کو دیکھ کر متلی ہونے لگے، اور بعض اوقات تو لوگوں کو الٹیاں تک ہو جاتی تھی۔ اس طرح کی کام وہ لوگ کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں اگر دیکھیں تو یہ چوئنگم اور ببل گم وغیرہ کے ذریعے لوگ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح عام طور پر بے وقوف کو اونٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ جو بے وقوف ہوتا ہے وہ پیشاب اپنی رانوں پر کرتا ہے۔ اب سمجھیں اس بارے میں، عام طور پر جتنے بھی بے وقوف ہوتے ہیں ان کو اونٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ پیشاب اپنی رانوں پر کرتا ہے۔ جو پیشاب سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح بے وقوف کو اونٹ کہہ دیتے ہیں، اور کئی مست اونٹ اپنے منہ سے اسی طرح غبارے بناتے ہیں پھر منہ میں داخل کر لیتے ہیں۔ حضرات محترم، منہ میں جھاگ پیدا ہوتی ہے، اسے پنجابی میں کہتے ہیں بوکے نکالنے والا اونٹ۔ حضرات محترم، کبھی اونٹ کا نظارہ بھی دیکھیں اور ترقی یافتہ چوئنگم کھانے والوں کو بھی دیکھیں تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، اس لیے ان کو اونٹ کہنا اور بے وقوف سمجھنا عقل کی علامت ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح کچھ لوگ ہر وقت منہ میں مسواک لیے پھرتے ہیں، عام محفلوں میں، بس میں، اسی طرح ہر جگہ وہ پہنچتے ہیں اور اس کو منہ میں لیے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح مسواک منہ میں لینا پھر نکالنا پھر منہ میں ڈالنا کلی نہ کرنا، یہ طریقہ دوسروں کا دل خراب کرنے کا ایک مترادف ہے۔ اسی طرح مسواک کے متعلق ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو سمجھنے سے واضح ہو جائے گا کہ ہر وقت مسواک چباتے رہنا، کبھی منہ میں لینا کبھی باہر نکالنا، یہ ایک عیب کی بات ہے۔ جس فعل سے دوسرے لوگوں کو طبیعت متنفر ہو وہ کام انبیاء کرام کبھی نہیں کیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر امت پر شاق نہ سمجھتا میں تو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا، یعنی ہر وضو کے ساتھ مسواک کو واجب قرار دے دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر شاق نہ سمجھتا تو عشاء کی تاخیر اور ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دے دیتا، یعنی عشاء کی نماز کو دیر سے ادا کرتا اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کو واجب کر دیتا۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ خیال رہے کہ یہ دونوں حکم جو ہے وہ استحبابی اب بھی موجود ہے، صرف وجوب کی نفی ہے، یہ واجب نہیں ہے، لیکن آج بھی اگر کوئی کرے گا تو یہ بہت پسندیدہ عمل ہے تاکہ امت پر مشکل درپیش نہ آئے، اسی لیے واجب اس کو نہیں قرار دیا گیا۔ حضرات محترم، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کے بارے میں اب سمجھ لیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا کیا معاملہ تھا۔ حضرات محترم، کچھ انبیاء کرام کی بیویاں ایسی بھی ہوئی ہیں جو کافر تھیں، اپنے کفر کی وجہ سے اپنے شوہر کے خلاف تھیں اور اپنے شوہر کو تنگ کرتی تھی، اپنے شوہر کو پریشان کرتی تھی اور اپنے شوہر کے مخالفت میں ہر وقت لگی رہتی تھی۔ کچھ نبیوں کی بیوی بھی ایسی ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جہنم کے آگ میں جلایا اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا۔ حضرات محترم، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ تھا، یہ ایک کافر تھی، اس کے دل میں نفاق تھا، وعدے کا پاس نہیں رکھتی تھی۔ لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے متعلق قوم کو بتا آتی تھی۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی خیانت کی مرتکب بھی ہوتی، قوم کی برائی پر خوش ہوتی تھی، اس لیے قوم کے ساتھ عذاب میں یہ بھی گرفتار ہوئی۔ چنانچہ ان ظالم و جابر قوم پر حضرت لوط علیہ السلام کی جو یہ قوم تھی، جو کہ بدترین قوم تھی، ان پر آخرکار عذاب کا وقت آیا۔ آخرکار وہ گھڑی آ گئی جس کا ان لوگوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ اگر اے لوط، اگر تم سچے ہو اور تم واقعتاً اپنے آپ کو نبی مانتے ہو تو جاؤ عذاب لے کر آؤ اللہ کے پاس سے۔ چنانچہ وہ دن آ گیا اور فرشتے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس عذاب لے کر آ گئے۔ حضرات محترم، جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، حضرت سارہ کو اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے، وہی لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھی آئے تھے۔ وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، 15 دنوں سے
کوئی مہمان نہیں آیا تھا، اس لیے آپ نے جلدی سے ان کے پاس بھنا ہوا بچڑا پیش کیا۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچ رہے، تو سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں۔ حضرات محترم، اب یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور دل میں ان سے ڈرنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فرشتوں کا پتہ ہی نہیں چل سکا، ان کو اجنبی سمجھ کر ڈر گئے کہ معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں۔ حضرات محترم، یہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آخرکار فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ سراپا رحم دل تھے، بہت زیادہ آپ رحم دل تھے، آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے جس کا ایک معنی رحمت کے باپ کا بھی کیا جاتا ہے، کہ جو رحم کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ رحم دل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب جو فرشتے آئے عذاب لے کر، ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحث کرنے لگے کہ آخر ان پر تم کیسے عذاب لا سکتے ہو۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن میں کچھ یوں کیا کہ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف زائل ہوا اور اسے خوشخبری ملی ہم سے کہ قوم لوط کے بارے میں وہ جھگڑنے لگے، یعنی ان سے بحث کرنے لگے، ان سے بات چیت کرنے لگے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہو گیا کہ میری قوم کو عذاب تو نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کو لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کی فکر دامنگیر ہوئی۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی قول کو پسند کیا۔ آپ کو اپنی قوم کی فکر تھی، آپ فرشتوں کو پہچان رہے تھے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میرا رجحان اسی طرف ہے کہ آپ نے فرشتوں کو پہلے ہی پہچان لیا تھا۔ خوف صرف اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کیوں نازل ہوئے ہیں، کہیں قوم کو عذاب دینے کے لیے تو نہیں آ گئے۔ حضرات محترم، ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے سوال و جواب کرنا اگرچہ حقیقتاً کوئی مجادلہ، کوئی بحث و مباحثہ نہیں تھا، البتہ صورتاً ایک بحث تھی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کیا تم اس بستی کو ہلاک کرو گے جس میں 300 مومن ہوں گے، جن میں کئی سارے مومن بھی لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہم کریں گے۔ پھر آپ نے کہا کیا تم اس بستی کو ہلاک کرو گے جس میں 200 ایمان والے رہتے ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، اسے بھی ہم ہلاک نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے کہا کیا تم اس آبادی کو برباد کرو گے جہاں 40 ایماندار لوگ موجود ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اسے بھی کبھی برباد نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تم اس شہر کو برباد کر دو گے جہاں 10 مومن رہتے ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ایک مومن وہاں رہتا ہو تو اسے تم برباد کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ یہ دنیا آج جو قائم ہے یہ اللہ رب العزت کے پر ایمان رکھنے والے ان مسلمانوں کے وجہ سے قائم ہے جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھے کہ قیامت کا قریب جب ساری کے ساری دنیا سے تمام کے تمام مسلمانوں کا انتقال ہو جائے گا، اللہ رب العزت ان کی روحیں قبض کر لے گا۔ جب پوری دنیا میں کوئی اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں رہے گا تب یہ دنیا بھی نہیں بچے گی، یہ دنیا بھی قیامت کے ذریعے مٹ جائے گی اور پوری کی پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تو لوط موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کون لوگ ہیں، لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو ہم نجات دے دیں گے، سوائے ان کی عورت کے۔ ان کی جو عورت ہے وہ کافرہ ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام سے نفرت کرتی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی دشمن ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان کرتی ہے، ان پر ظلم کرتی ہے، اسی لیے ہم اس کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے، وہ قوم کے ساتھ ہی عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ حضرات محترم، فرشتوں کا لوط علیہ السلام کے پاس آخرکار آنا کیسے ہوا؟ وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے آئے، اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں اس کا ذکر کچھ یوں کیا کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے آئے اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل ان کا تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے، اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور انہیں پہلے ہی برے کاموں کی عادت پڑ چکی تھی، اور کہا اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستری ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ چونکہ یہ لوگ جو آئے تھے یہ ظاہر سے وعدہ فرشتے تھے، بہت خوبصورت شکل میں ان کی دی۔ جب یہ آئے تو قوم کو جب پتہ چلا، ان کی بیوی کے ذریعے جب پتہ چلا کہ میرے یہاں مہمان آئے، جلدی سے
से तुम लोग आ जाओ। ये लोग आ गए धड़धड़ा के, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ जो मेहमान थे उन्हीं के सामने ये लोग आके अपना खड़े हो गए। फिर लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये मेरी कौम की बेटियां हैं, इनके साथ तुम ज़र्रा बराबर, ये जो मेरी कौम की बेटियां इनसे तुम शादी करो, ये मेरे मेहमान हैं, इनको रुसवा मत करो, मुझे रुसवा मत करो, इसीलिए इनसे तुम बाज रहो, इनसे दूर रहो। हज़रात मोहतरम, उसके बाद उनकी कौम ने उन फरिश्तों के साथ आखिर क्या किया, क्या मामला हुआ, उसके बाद ये सब बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।